اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بیان فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ رشوت لو اور نہ ایک دوسرے پر ظلم کرو۔ اس چیز کو تم خوب جانتے ہو کہ تم نے یہ جو مال ہے یہ رشوت کے طریقے سے، غلط طریقے سے کمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی معاملے میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ حساب لگائیں کہ جو رشوت دیتا ہے اور لیتا ہے وہ دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو منافق کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسرا یہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ چیز ایسی ہے جو نرا منافق ہے، جس میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ نرا منافق ہے۔ جس میں ایک علامت پائی جاتی ہے تو پھر اس سے یہ ہے کہ اس میں وہ منافق کی ایک جھلک، ایک جز ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ تو منافق تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک کے پاس جاتا ہے تو اس کا چہرہ اور طرح کا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کا چہرہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو منافق کو دورے چہرے والا بھی کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ بعینی ہی اسی طرح اس کو لٹایا جائے، اس میں خیانت نہ کی جائے، اور جب بھی کسی سے بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، سچی بات کرے۔ جب سچی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب بھی کسی سے وعدہ کرے تو وہ سچا وعدہ کرے، اس کو نبھانے والا، کیونکہ جب وعدہ کرتا ہے اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں اس سے پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جنت میں نہ جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، اور ایسا حرام گوشت دوزخ کا زیادہ مستحق ہے۔ جو بھی پرورش حرام مال سے جس گوشت کی بھی کی جائے گی تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے۔ فرمایا کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حرام مال کا کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ فرمایا رشوت دینے والے اور لینے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ حرام کھانے والے کی عبادت نماز قبول نہیں ہوتی۔ تجارت میں جھوٹ بولنے والے اور عیب چھپانے والے کے کاروبار سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ مزدور کی مزدوری مارنے والے کے مقابلے میں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس مزدور کی حمایت میں ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ ہمارے جو کاروباری لین ہے نا، اس میں بہت زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ لوگوں کی مزدوری کھا جاتے ہیں اور مال جو ہے وہ اس طرح بیچتے ہیں تو اس کا عیب بھی بیان نہیں کرتے، تو لہذا جس سے بھی کام کروایا جائے تو اس کی مزدوری اس کو پوری دینی چاہیے۔ اور کوئی اپنا کام کروانے کے لیے کسی کو رشوت دینا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے نا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے رزق میں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے کام کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، شریعت مطہرہ کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کا حق ہم سے نہ دبایا جائے، ہم کسی کا حق نہ دبائیں، نہ حق کسی کا کھائیں، کیونکہ جب ہم کسی کا حق کھائیں گے وہ وقتی تو کھا لیں گے لیکن اس کی جو پوچھ ہے وہ قیامت کے دن بڑی سخت ہے، پھر اس کا رزق میں برکت بھی اس کی اٹھا لی جاتی ہے۔ تو ایسے بندے کی جب اس کے مال میں حلال ہو ساتھ حرام مل جائے تو وہ سارے کا سارا حرام ہو جاتا ہے۔ جس طرح کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر 5 من دودھ ہو اس میں 1 قطرہ بھی پیشاب کا گر جائے تو کوئی بھی اس کو دودھ نہیں کہے گا، اسی طرح جب مال حلال میں حرام مل جائے گا تو پھر وہ سارے کا سارا حرام ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں، معاشرے میں اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ ایسے ہی چیزوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی باقاعدہ تلقین کیا کریں کہ یار یہ جو ہم دنیا میں کھا رہے ہیں، یہ دنیا میں جو کما رہے ہیں یہ وقتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شریعت کا نظام دنیا میں اتارا ہے اس کے مطابق پوچھ ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے مطابق ان تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ الحمدللہ۔